تو میرے محترم سامعین، آج اس عقل مندی کی ضرورت ہے۔ آج ان تبصروں سے بات نہیں بنے گی، ہیں جی، ان تبصروں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب قوم من حیث القوم، ساری قوم اللہ سے معافی مانگے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جلدی حل ہو جائے گا۔ اور حق تعالیٰ نے تو مایوسی سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ بہت سے لوگ حالات سے مایوس ہیں، کہتے جی ملک کی معیشت سنورنی نہیں۔ کیوں نہیں سنورنی؟ سنورے گی انشاءاللہ العزیز۔ لوگ سمجھتے ہیں جناب یہ مہنگائی کنٹرول ہی نہیں ہونی۔ کیوں نہیں ہونی؟ ہوگی، بالکل ہوگی۔ جب حق تعالیٰ مہربان ہوں گے تو بالکل کنٹرول ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوسی منع ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اور یہ مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، مایوسی انسان کو خودکشی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب دروازے بند ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ دنیا ہے، جنت تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عالم پیدا فرمائے۔ ایک عالم جنت ہے جہاں پر صرف راحت ہی راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، سب کہو آمین۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے، کوئی بھی دینی اجتماع ہو، اللہ ملائکہ سے پوچھتے ہیں کیا باتیں ہو رہی تھی؟ یا اللہ جنت طلب کر رہے تھے۔ فرمایا دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، مگر طلب کر رہے تھے۔ دیکھ لیتے اور بھی طلب کرتے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ دیکھا ہے؟ یا اللہ جہنم کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھتے تو اور بھی پناہ مانگتے۔ حق تعالیٰ فرماتے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، میں نے پناہ دے دی ہے۔ جنت کی طلب کر رہے تھے، میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم جنت پیدا فرمایا، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں، سب راحت ہی راحت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور دوسرا عالم جہنم، وہاں پر صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب تیسرا عالم ہے عالم دنیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوشیاں بھی رکھی ہیں، غم بھی رکھے ہیں۔ یہاں پر تکلیف بھی رکھی ہے، راحت بھی رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ جب خوشی ملے اللہ کی طرف اس کا شکریہ ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے، اور جب تکلیف پہنچے تو اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس فیصلے کے اوپر مطمئن رہے، اور حق تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود عرض کیا تھا، مولا ایک وقت کھاؤں آپ کا شکر ادا کروں، اور اگلے وقت بھوکا رہوں تاکہ آپ کے سامنے میں دامن پھیلاؤں۔ اور یہاں دنیا میں ایسے ہی ہے، کبھی کاروبار آپ کے مزاج کے موافق ہوگا، کبھی مزاج کے خلاف ہوگا، کبھی خوب آمدنی ہوگی، کبھی خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، کبھی برابر رہے گا۔ فرمایا یہی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تم ہماری طرف کتنا رجوع کرتے ہو۔ اور ہم ایسے ہیں، اگر فائدہ ہو جائے، دیکھا جی پھر ہماری عقل کا کمال، ہیں جی، دیکھا پھر ہمارے ہنر کا کمال، دیکھا پھر ہمارے بزنس کا کمال۔ بھئی فائدہ ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے فضل فرمایا، مجھے نقصان سے بچایا اور اپنے خزانوں سے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور اگر کوئی نقصان ہو گیا پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں جی فلانے نے کیا ہے، وہ فلاں کالی زبان والا آ گیا، کالے منہ والا آ گیا۔ بھئی یہ کیوں نہیں کہتے میرے مالک کو یہی منظور تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا نفع منظور ہو اور دنیا میں کوئی اس کو نقصان کی شکل میں بدل دے؟ جو نفع نقصان ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں آپ تدبیر کریں، کام کریں، لیکن نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہماری شان رحمت ہے، ہم نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم تمہاری نافرمانیوں کے اوپر تمہیں پکڑیں، فرمایا انسان تو دور کی بات ہے، اس دھرتی کے اوپر کوئی جاندار بھی زندہ نہ رہے، کوئی جانور بھی زندہ نہ رہے،
لیکن فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم نے اس کو مؤخر کر دیا ہے ایک وقت مقررہ تک، یعنی تمہیں مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، اور ہم اس سے سمجھے ہمیں کون پوچھنے والا ہے، جو مرضی کرے۔ ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے، سود خور سود خوری میں لگا ہوا ہے، رشوت خور رشوت خوری میں لگا ہوا ہے، حرام خور حرام خوری میں لگا ہوا ہے، خدا کا نافرمان اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ میرے محترم سامعین، جب ہم ان چیزوں میں لگے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں، توبہ نہیں کریں گے، تو یہ حالات نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ بڑی بے نیاز ہے میرے محترم سامعین، وہ بڑی مہربان بھی ہے، یہ بھی اسی کی شان ہے۔ اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے، یہ بھی اسی کی شان ہے، اور سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک شاعر نے خوب